بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر نشہ کرتا اور مجھے مارتا تھا۔ 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بڑی بیٹی ابھی 15 سال کی ہی تھی کہ میرے شوہر نے ایک امیر آدمی۔ شادی کے بعد ایک دن بھی میرا سکون سے نہ گزرا تھا، کیونکہ میرا شوہر عرفان نشہ کرتا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو میں اس سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، میں انہیں لے کر اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے محنت کر کے وقت گزارنے لگی۔ مجھے کوئی کام کرنے میں بھی شرم محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھا لکھا سکوں اور ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور کپڑے دھونے کا کام کرتی اور شام کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا بھی کام کرتی۔ عرفان تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ کئی روز تک گھر ہی نہیں آتا۔ جب تک میرے ساس اور سسر زندہ تھے وہ ہماری مدد کر دیتے، لیکن ان کے مرنے کے بعد تو بالکل ہی بے آسرا ہو گئی تھی میں، کیونکہ عرفان کے دونوں بڑے بھائی ہم سے الگ رہتے تھے اور ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ عرفان کے نشہ کرنے کی عادت کی وجہ سے وہ عرفان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ عرفان سے کسی قسم کا تعلق ظاہر کرنے پر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے۔ اپنی بھتیجوں کے لیے ان کے دلوں میں بالکل بھی محبت نہ تھی۔ عرفان کے بڑے بھائی کا بیٹا عامر اکثر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ پورے خاندان میں سے ایک وہی تھا جو ہم سے ملنے آتا تھا۔ اس کے آنے پر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میری سب سے بڑی بیٹی نمرا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی پڑھائی میں بہت مدد کرتی۔ سب محلے دار بہت اچھے اور پرانے تھے، اس لیے مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ عرفان کو تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن کبھی محلے کے کسی شخص نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس پرانے محلے کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف تھے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ عرفان پچھلے 2-3 روز سے گھر نہ آیا تھا، اور ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ وہ اکثر ہی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ 3 دن کے بعد جب وہ گھر آیا تو شدید غصے میں تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنے نشے کے لیے کوئی پیسے نہ تھے۔ وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں بہت محنت سے پیسے کماتی تھی۔ میں نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں یہ سب محنت اپنی بچیوں کے لیے کرتی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میرا جواب سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور ارد گرد دیکھے بغیر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے عامر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ عرفان کو مجھے پیٹتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا اور مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عرفان تو آج مجھے جان سے ہی مار دینا چاہتا تھا، اس لیے عامر کے بار بار روکنے پر بھی باز نہ آیا۔ عامر نے اس کا غصہ ختم کرنے کے لیے اپنی جیب سے اسے پیسے دیے، جسے لے کر وہ غصے سے گالیاں دیتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے چہرے اور بازو پر مار کی وجہ سے نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ عامر نے مجھ سے بہت ہمدردی کی۔ عرفان کے جانے کے بعد میری بیٹیاں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور رونے لگی۔ نمرا نے روتے ہوئے کہا کہ آپ ابا سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ وہ جب بھی گھر آتے ہیں آپ کو مارتے پیٹتے ہیں اور پیسے بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ نمرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عامر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں بچوں کو اس وقت کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سب غصے میں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ اس گھر سے نکل جائیں گے تو اس دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے والدین بہت غریب تھے، ایک چھوٹا سا گھر ہی اپنی وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے، جس میں میرے دونوں بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں عرفان سے علیحدگی اختیار کر لوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے علیحدہ ہونے کی صورت میں مجھے اس مکان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور کرائے کے مکان میں رہنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ آمدن بہت کم اور اخراجات بہت زیادہ تھے۔ رات کا وقت تھا، میں کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ ایمرجنسی میں 2 سوٹ سلائی کرنے کے لیے ملے تھے، اسی لیے میں رات کے وقت بھی سلائی کر رہی تھی۔ نمرا 2-3 بار مجھ سے کہہ چکی تھی کہ آپ بس کر دیں، لیکن میں نے صبح یہ کپڑے سلائی کر کے دینے تھے، اسی لیے میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دروازے کی آواز سن کر میری بیٹیاں بھی جاگ گئیں۔ میں جلدی سے دروازے تک آئی۔ عرفان دیر ہو جانے پر غصے میں آ چکا تھا اور اب محلے والوں کا خیال کیے بغیر ہی ہمیں گالیاں دے رہا تھا۔
مجھے تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ دروازے پر کون ہے، کیونکہ اس کی گالیوں کی آواز بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو عرفان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ رات کے اس پہر نہ جانے وہ کس شخص کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ میں حیرت سے عرفان اور اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر عرفان نے غصے سے کہا، راستے سے ہٹو، کیا اب ہمیں اندر بھی نہیں آنے دو گی؟ آدمی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راستے سے ہٹنے کے بجائے میں نے پراعتماد لہجے سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ اسے گھر میں کیوں لے کر آئے ہو؟ عرفان نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ارشد ہے، ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے۔ آج کی رات ہمارے گھر میں مہمان کے طور پر رہے گا، صبح ہوتے ہی چلا جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دینا پڑا۔ میں نے اس شخص کو اپنے کمرے کی طرف نہ آنے دیا، بلکہ اسے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر بٹھا دیا۔ وہاں پر بھی ایک سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، جس پر میں نے اس کے لیے ایک کمبل رکھ دیا۔ تمام دروازوں کو مضبوطی سے بند کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عرفان کے دوست سیدھے سادے اور شریف نہیں ہو سکتے۔ پوری رات میں نے ڈرتے ہوئے گزار دی۔ عرفان گہری نیند سو رہا تھا۔ بچیوں کے اسکول جانے کے بعد میں نے شکر ادا کیا اور عرفان کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے بتایا کہ میں کام پر جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت بھی نشے کے اثر میں تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر میں ایک اجنبی شخص تھا۔ مجھے گھر کو کھلا چھوڑ کر جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک گھر میں کپڑے دھوتے ہوئے بھی میرا دھیان عرفان اور اس کے دوست ہی کی طرف تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے عرفان اور اس کا دوست گھر سے گئے ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنا کام جلدی سے ختم کر لیا اور بچیوں کے اسکول سے آنے سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عرفان اور ارشد گھر پر ہی موجود ہو۔ ان دونوں کی موجودگی میں بچیوں کا گھر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ عرفان کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر کے چلا جاتا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو عامر مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ مجھے دیکھتے ہی حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کہاں پر تھی؟ پورا گھر کھلا ہوا ہے۔ مجھے تو فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی فکر مندی پر میں نے انتہائی دکھ سے کہا، جس شخص کو اس گھر کی فکر کرنی چاہیے اسے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، پورے گھر کو ہی کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ شاید عرفان انکل کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت بچیاں بھی اسکول سے آ گئی تھی۔ نمرا نے عامر کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے رویے پر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ تو عامر کے آنے پر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ عامر نے بھی نمرا کی اس حرکت کو نوٹ کر لیا، اس لیے فکر مندی سے پوچھا، نمرا کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ آج وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عامر کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ رات کو عرفان اپنے ایک دوست کو گھر لے آیا تھا، جس پر نمرا کو بہت غصہ آیا۔ شاید وہی غصہ ابھی تک موجود ہے۔ بچیوں کو گھر کا دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کرنے کا کہہ کر میں دوبارہ کام پر چلی گئی۔ میں تو شام کو گھر واپس آیا کرتی تھی۔ نمرا اسکول سے واپس آ کر اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی کھانا بنا کر دیا کرتی تھی۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت اچھی تھی، اکثر مجھے دن کا کھانا دے دیتی۔ جب شام کو میں گھر پہنچتی تو تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکی ہوتی۔ سارا دن دوسروں کے گھروں میں برتن اور کپڑے دھونے کے بعد میں بہت تھک جاتی، لیکن کبھی ہمت نہ ہاری۔ ابھی گھر پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ عرفان گھر آ گیا۔ آتے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس وقت شدید غصے میں کیوں تھا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹنے لگا اور پھر مکوں اور لاتوں کی بارش کرتی۔ عرفان کو محلے کے کسی شخص نے بتایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں عامر ہمارے گھر آتا ہے، جسے سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک مجھے پیٹتا رہا۔ نمرا نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ باپ کی بات سن کر نمرا شدید غصے میں آ گئی تھی، اس لیے انتہائی نفرت بھرے لہجے سے کہا، خدا کے لیے ہمیں جینے دو، ہمارے حال پر ہمیں چھوڑ دو۔ اس کا نفرت بھرا لہجہ سن کر عرفان مزید غصے میں آ گیا۔ اب وہ نمرا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کی بدتمیزی پر اس کا منہ توڑ سکے، لیکن میں نمرا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ نمرا کو ہاتھ بھی لگائے۔ بہت مشکل سے نمرا کو عرفان سے بچایا اور ایک کمرے میں دھکا دے کر دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کرنے کے لیے کہا۔ شور کی آواز سن کر محلے کے کچھ لوگ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ عرفان جیسے غصے سے گھر میں آیا تھا اسی طرح ہی ہمیں گالیاں دیتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے سارے جسم پر نیل کے نشان پڑے ہوئے تھے۔
میرے چہرے پر، ہاتھوں پاؤں پر نیل کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے میرے لیے حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ عرفان کے جانے کے بعد نمرا کمرے سے باہر نکلی تو میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، رونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، خود کو مضبوط کرو۔ کھانا کھلانے کے بعد نمرا نے مجھے دوا بھی کھلا دی تاکہ میری چوٹوں کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ رات بھر عرفان گھر نہ آیا۔ صبح میں کام پر جانا چاہتی تھی لیکن میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں کام پر جا سکتی۔ میرا سارا جسم سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کام سے چھٹی کرنا پڑی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے نمرا نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے۔ بار بار اسے کہتی رہی کہ وہ اسکول چلی جائے لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ عامر نے مجھے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ عرفان نے اس بار مجھے بہت زیادہ مارا تھا۔ میرا چہرہ بہت زیادہ سوجا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر عامر نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وہ بہت دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا لیکن اسی دوران ایک بار بھی نمرا کمرے میں نہ آئی۔ میں نمرا ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ کمرے میں آ جاتی تو میں اس سے کہتی کہ عامر کے لیے کچھ کھانے کو لے آئے، لیکن وہ تو کمرے میں ہی نہ آئی۔ جب عامر اٹھ کر چلا گیا تو وہ کمرے میں آئی۔ میں نے حیرت زدہ لہجے سے پوچھا، جب تک عامر کمرے میں بیٹھا رہا تم ادھر کیوں نہیں آئے؟ وہ گھر آیا ہوا مہمان تھا، تم نے اس سے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر نمرا نے انتہائی لاپرواہ انداز سے کہا، وہ کون سا مہمان ہے؟ ہر روز تو ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ روز روز آنے والے مہمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی جاتی۔ نمرا کا جواب سن کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ اگر وہ روز آ جاتا ہے تو اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے باپ کے خاندان میں سے صرف ایک عامر ہی تو ہے جو ہماری خبر گیری کرتا ہے، تمہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا؟ میرے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمرا نے ایک بار پھر لاپرواہ انداز سے کہا، جب ہمارا باپ ہی ہمارا خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی ہماری خبر رکھتا ہے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے گھر بار بار آتا ہے اور آپ جانتی ہیں اسی کی وجہ سے ہی آپ کو ابا نے اتنا مارا پیٹا ہے اور یہ حال کر دیا ہے۔ اب بھی آپ اس کے گن گا رہی ہیں؟ میں تو حیرت سے نمرا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ مجھے کبھی ایسا جواب بھی دے گی۔ وہ شاید اپنے باپ کی وجہ سے عامر کو ناپسند کرنے لگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو عامر کے آنے پر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اگلی روز نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کام پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرا مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی کیونکہ گھر بیٹھ جانے پر ضروریات زندگی پورا ہونا ممکن نہ تھی۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی اس کی مالکن نے میری حالت دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے تاکہ پولیس عرفان کو پکڑ کر لے جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے عرفان سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا تھا۔ اگر میں ایسا کرتی تو ممکن تھا کہ عرفان غصے میں آ کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دے، پھر میں اپنی 4 بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ یہی سوچ کر میں ہمیشہ خاموش ہو جاتی، لیکن اب میری ہمت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ساری زندگی میں عرفان سے مار ہی کھاتی رہی، اب میری ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر عرفان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اسے پولیس کی دھمکی ضرور دوں گی، شاید اس سے وہ ڈر جائے۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو ہمارے گھر سے باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میں کسی انہونی کے خوف سے کانپنے لگی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ عرفان نے عامر کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا اور اسے مارنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ایک کونے میں عرفان کا دوست ارشد بھی بیٹھا ہوا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حیرت تو مجھے عامر پر ہو رہی تھی، وہ نہ تو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا اور نہ ہی عرفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے عامر کا گریبان چھڑوایا۔ مجھے دیکھتے ہی عرفان نے ایک بار پھر گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں عامر گھر کیوں آیا۔ میں نے عامر کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے جواب دیا کہ شام ہو رہی تھی، اسی لیے اس کا خیال تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں گی۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ گھر پر میں موجود نہیں ہوں اور وہ واپس جانے لگا۔ اسی وقت عرفان گھر میں آ گیا اور دیکھتے ہی عامر کو برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ شور کی آواز سن کر محلے کے لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ میں نے عامر کو جلدی سے جانے کے لیے کہا اور دوبارہ آنے سے منع بھی کیا۔ عامر کے جانے کے بعد عرفان نے مجھے اور بچیوں کو ایک بار پھر بہت مارا اور پیٹا۔
اس بار اس نے بچوں کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا میں بچیوں کو ایک کمرے میں چھپا دیتی تھی تاکہ نہ وہ اپنے باپ کے سامنے آئے اور نہ ہی وہ انہیں برا بھلا کہے، لیکن میں آج اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ ارشد ابھی تک باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی عرفان کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ ہمیں مارنے پیٹنے اور برا بھلا کہنے کے بعد عرفان ارشد کو لے کر گھر سے چلا گیا۔ آج میری بیٹیاں بہت اداس اور دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلے جائیں۔ جس محلے میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا وہ اس محلے میں ذلیل و خوار ہو چکی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ ہم یہاں سے دور جائیں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا اور تسلی دی، لیکن میرے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اگلے روز بچوں نے اسکول نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بھی انہیں زبردستی بھیجنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے مطابق میں گھر سے نکل پڑی۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو سامنے والے گھر کی عورت بھی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے روک لیا اور ہمدردی کی آڑ میں نہ جانے کون سے تانے دینے لگی۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ میری بچیوں کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عامر اکثر اس وقت ہمارے گھر آتا ہے جب میں گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کے لوگ میری بچیوں پر شک کر رہے تھے۔ یہ جان کر کہ عامر میری غیر موجودگی میں گھر آتا ہے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ سارا دن کام کرنے کے دوران بھی میرے ذہن میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں عامر ہمارے گھر کیوں آتا ہے۔ گھر واپس آ کر سب سے پہلے میں نے نمرا سے عامر کے بارے میں پوچھا تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ عامر اکثر ہمارے گھر اسی وقت آتا ہے جب آپ گھر پر نہیں ہوتی۔ نمرا کا جواب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حیرت زدہ لہجے سے میں نے پوچھا کہ وہ ہمارے گھر کیوں آتا ہے، جس پر انتہائی تلخ لہجے سے نمرا نے جواب دیا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس سے دوستی کر لوں۔ میں نے اس سے دوستی سے انکار کر دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے گھر کی جان نہیں چھوڑتا۔ مجھے نمرا کے جواب پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نمرا نے کہا، مجھے علم ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ابا کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ ہمارا کیا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی سادگی پر اور عامر کی ہوشیاری پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ کل عامر سے دو ٹوک بات کروں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے نمرا سے پوچھا، اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر رشتہ کیوں نہیں لاتا؟ میری بات سن کر نمرا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ سے کس نے کہا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے؟ وہ تو صرف مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، شادی کر کے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نمرا کے الفاظ تو میرے سر پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عامر اتنا گھٹیا شخص ہوگا۔ شام کو عامر کا انتظار کرتی رہی میں، مگر وہ نہ آیا۔ لیکن شام ہوتے ہی عرفان اپنے دوست ارشد کے ساتھ گھر آ گیا، جسے دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آ گیا، لیکن میں نے اپنے غصے کا اظہار نہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عرفان نے غصہ ہو کر مجھ سے ہی مار پیٹ شروع کر دینی ہے۔ عرفان نے مجھے کمرے میں بلایا۔ وہ ارشد کے سامنے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ارشد کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن عرفان کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کمرے میں چلی گئی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے عرفان نے ارشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اس کے پاس، اگر نہیں ہے تو اولاد نہیں ہے۔ اب یہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسی سلسلے میں ہمارے گھر آیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم نمرا کا ہاتھ اسے دے دیں۔ مسکراتے ہوئے عرفان نے مجھ سے کہا تو مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ عرفان کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نمرا بہت چھوٹی ہے، جبکہ ارشد صاحب تمہارے ہی ہم عمر ہیں۔ یہ شاید تم سے 2-4 سال چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نمرا کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں۔ میرا جواب سن کر عرفان نے انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ارشد بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتے تو میری رقم مجھے واپس کر دو۔ یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ مجھے اپنی رقم واپس لینا آتی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ عرفان نے ارشد کو تسلی دینے کی کوشش کی،
ارشد کے جانے کے بعد میں نے اپنے سارے خوف کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انتہائی غصے سے عرفان سے پوچھا کہ وہ اتنی بڑی عمر کے شخص کا رشتہ کیوں لے کر آیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کی بیٹی کی عمر تو صرف 15 برس ہے؟ اس پر عرفان نے مجھے ہی برا بھلا کہا۔ ایک بات تو میں جان چکی تھی کہ عرفان پیسے کی لالچ میں آ کر نمرا کی شادی ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ عرفان کہیں میری بات نہ مانے، کیونکہ عرفان جب ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ذہن میں عامر کا خیال آیا۔ جلدی سے میں نے اسے فون کیا اور ساری بات بتائی، جس پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی کو کوئی سخاب کے پڑ نہیں لگے ہوئے، تعلیم بھی بہت معمولی ہے اور جہیز میں بھی کچھ نہیں لے کر آ سکتی، پھر کیسے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ ایسی لڑکیوں کے نصیب میں ایسے ہی مرد ہوتے ہیں۔ عامر کے خیالات جان کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے نمرا کے سامنے عامر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر نہ کیا، ورنہ وہ مزید دکھی ہو جاتی۔ عرفان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم جلد سے جلد نمرا کا نکاح کرتے اور اسے ارشد کے ساتھ رخصت کرتے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنی بچیوں کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ عرفان شام کے وقت گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد ہی ارشد بھی ہمارے گھر آ گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ مجھے ارشد پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے انتہائی غصے سے کہا کہ اسے اپنی عمر کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بیٹی کی عمر بھی نمرا کے برابر ہی ہوگی، پھر وہ کیوں نمرا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اچانک ہی میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں دیوار کی آڑ میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ جو الفاظ ارشد نے کہے تھے وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر رہا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم جو بزنس کرتے ہیں وہ اتنا آسان ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت پولیس کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ یہ تو میرے تعلقات ہیں کہ ہم ابھی تک جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کب کا پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے اور سزا کاٹ رہے ہوتے۔ شراب اور چرس کی اسمگلنگ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا۔ تمہارے دن بدل سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے سامنے مجبور ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ پیسوں کا لالچ دے کر ارشد نے عرفان کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرفان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ نمرا کی شادی ارشد کے ساتھ کر دے۔ ایک بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا کہ عرفان اب نشے کا کاروبار بھی کر رہا ہے۔ جب تک وہ خود نشہ استعمال کرتا تھا وہ اس کی اپنی ذات تھی، لیکن وہ تو اب گلی گلی موت بیچ رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ارشد کے طنز پر عرفان عادت کے مطابق غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، اگر میری بیوی نے میری بات نہ مانی تو میں اسے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اسے میری بات ماننا پڑے گی۔ ارشد نے یقین نہ کرنے والے انداز سے کہا، تم کہتے ہو تو میں کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ارشد کے جانے کے بعد عرفان ایک بار پھر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے ارشد کے سامنے ہی رشتے سے انکار کیوں کیا؟ شدید غصے میں تھا، دھمکیاں دیتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا اور پھر 3 روز تک گھر واپس نہ آیا۔ مجھے ارشد کی کہی ہوئی باتیں بار بار یاد آتی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ عرفان اب نشے کا دھندا کرتا ہے۔ جب بھی میں یہ سوچتی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ نہ جانے کتنی ماؤں کے جوان بچوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ 3 دن کے بعد عرفان گھر آیا تو اس کے پاس کالے رنگ کا ایک بیگ تھا جو اس نے آتے ہی گھر میں چھپا دیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ اس بیگ میں کوئی خاص سامان ہوگا۔ میں نے عرفان پر نظر رکھ لی تھی۔ وہ بار بار کسی کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جو میں نے سن لی۔ اندھیرا ہوتے ہی میں گھر سے نکل آؤں گا، تم نے اسی جگہ پر رہنا ہے۔ اس سامان کو ملک حیدر تک پہنچانا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ انتہائی دھیمے لہجے میں عرفان فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں عرفان کو روکنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے کہنے پر بھی وہ باز نہیں آئے گا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اپنے گھر کی چھت پر جا کر میں نے پولیس کو اس سارے معاملے کی خبر دی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی عرفان وہ بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گیا اور پھر رات بھر گھر واپس نہ آیا۔ صبح سویرے ہی ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔
جس نے مجھے یہ خبر دی کہ میرا شوہر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی ارشد بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر سکون پھیل گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ گلی گلی موت بیچنے والوں کو میں نے روک لیا۔ نمرہ کی جان بھی ارشد سے چھوٹ گئی تھی۔ میں عرفان کی گرفتار ہو جانے پر بہت پریشان تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسے دوسروں کی زندگی برباد کرنے سے روک لیا تھا۔ مجھے اللہ کے گھر سے امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی عرفان کو سیدھے راستے پر ڈال ہی دے گا۔